الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو آج کے دن قبر اور موت اور معاد کے سلسلے میں ہوتی ہے، جس کا عنوان مصباح النور فی ظلمت القبور ہے۔ فی الحال موت کے اوپر یا قیامت کے اوپر گفتگو نہیں چل رہی ہے، صرف قبر سے متعلق چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ دیگر امور کے سلسلے میں بھی گفتگو ہوگی اگر اللہ نے حیات دی انشاءاللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس طرح سے ارشاد ہو رہا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت، جب ان میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے، قال، تو وہ کہتا ہے رب ارجعون، نون کے نیچے کسرہ، پالنے والے مجھے پلٹنے کی مہلت دے دے۔ یہ نون کے نیچے جو کسرہ ہے یا متکلم کے بدلے میں ہے، یعنی مجھے واپس جانے کا موقع اور مجھے واپس جانے کی مہلت دے دے۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو موقع مجھے ملا تھا، جو زندگی مجھے دنیا میں ملی تھی، اس میں میں نے عمل صالح نہیں کیا یا کم کیا ہے۔ پالنے والے مجھے موقع دے دے کہ میں واپس پلٹ کر کے دنیا میں پھر جاؤں اور نیک اعمال انجام دوں۔ جب یہ کہتا ہے تو آواز قدرت آئی ہے، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ وہ بات ہے، بس یہ کہنے والا بول رہا ہے، ورنہ واپس آ کر کے پھر اپنے انہی حرکات اور شرارتوں میں ملوث ہو جائے گا جو پہلے دنیا میں کر چکا ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ اپنے علم ازلی سے بیان کر رہا ہے کہ کوئی بھی کافر، البتہ اس آیت کا تعلق کافروں سے ہے، لیکن آگے ہم بیان کریں گے کہ روایات کی روشنی میں اس کے متعلقین صرف کافر نہیں ہیں بلکہ مسلمان بھی ہیں۔ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ جب ان کے پاس موت آ جاتی ہے، موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، تب وہ یہ کہتے ہیں۔ یہاں پہ صرف موت کا فرشتہ نہیں، موت آ جاتی ہے یعنی وہ مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، روح کے نکلنے کے بعد روح فریاد کرتی ہے کہ پالنے والے ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم اچھے اعمال کر سکیں۔ قرآن کہہ رہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اب دنیا سے واپسی ممکن نہیں ہے، دنیا میں واپسی ممکن نہیں ہے اچھے یا برے کام کرنے کے لیے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر رہا ہے قرآن کی۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو بول رہے ہیں، بک رہے ہیں زبان سے کہ ہم جا کر کے سدھر کے جائیں گے، اچھے بن جائیں گے، اچھے اعمال کریں گے، لیکن ایسا ہوگا نہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کہا جا رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بعد ان کی جو روح کی جگہ، ٹھکانہ، مرنے کے بعد جو ان کی مدت ہے، کب تک کی؟ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، محشر تک، روز حشر و نشر تک، قیامت تک، اس مدت کو، یعنی کب سے؟ موت آ جانے سے لے کر کے إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تک کی زندگی کو برزخ کہا جا رہا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اب لفظ برزخ کیا ہے، لغوی معنی اس کے کیا ہیں؟ خوب لغت کی کتابوں میں باقاعدہ سے بیان کیا گیا ہے کہ دو شے کے درمیان کوئی تیسری شے جب حائل ہو جاتی تو اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ یعنی کیا؟ حائل ہونا، ایسی چیز جو دو چیزوں کے درمیان حائل ہو جائے۔ اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں بھی اس کا تذکرہ ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو یہاں پہ دو سمندر سے مراد علم و معرفت کے سمندر جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا اور جناب امیر المومنین علیہم السلام ہیں، اور برزخ سے مراد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو یہاں پہ حائل سے مراد حائل ہونا یعنی مانے ہونا نہیں ہے، بلکہ ان کے سربراہ، ان دونوں سمندر کے سربراہ رسول اسلام ہے۔ بہرحال لغوی اعتبار سے برزخ کہتے ہیں دو شے کے درمیان کسی شے کا حائل ہو جانا۔ تو اب حتی اذا عبارت کیا تھی؟ حتی اذا جاء احدهم الموت، موت آنے کا تذکرہ ہے، اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ،
یعنی بعث تک، نشر تک، حشر تک، قیامت کے دن تک ان کے پیچھے جو زندگی ہے، یعنی مرنے سے کے بعد اور قیامت سے پہلے کی زندگی ٹوٹل برزخ کہلاتی ہے۔ تو اب برزخ کا جو لغوی معنی تھا وہ یہاں پہ واضح ہو گیا کہ انسان کی جو زندگی ہے، دنیاوی زندگی، اس کے بعد اخروی زندگی ہے ابدی، اس کے درمیان کی مدت کو برزخ کہا جاتا ہے۔ چاہے وہ انسان قبر میں رہے، چاہے وہ انسان فضا میں جو ہے جل بھن جائے، ختم ہو جائے، چاہے آگ کی نظر ہو جائے، چاہے پانی میں ڈوب جائے، کلی طور پر مرنے سے لے کر کے قیامت کے دن تک، قیامت کے آنے تک کی زندگی ہو یا موت، میں زندگی و موت کیوں کہہ رہا ہوں، ابھی وضاحت ہو جائے گی۔ موت تو آ چکی ہے، یہ جو زندگی ہے روح کی زندگی، جسم مثالی کی جو زندگی ہے، اسے برزخ کہا گیا ہے۔ تو چونکہ واسطہ بن رہا ہے، فاصلہ بن رہا ہے، حائل بن رہا ہے کون؟ برزخ کی زندگی، برزخ کی مدت، اس لیے اس کو برزخ کہا گیا۔ یہ ہو گیا لغوی اعتبار سے۔ اور پھر لغت کی مدد سے ہم نے دونوں زندگی، دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان کی زندگی کو برزخ کہا گیا، اب چاہے انسان قبر میں رہے چاہے قبر سے باہر۔ ایک فرق اور قبر اور برزخ، یعنی برزخی زندگی کو مختلف طریقوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قبر کی زندگی، برزخی زندگی، جسم مثالی کی زندگی، بین دنیا و آخرت کی زندگی، مختلف تعبیریں استعمال کی جاتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس آیت میں سیدھے کہا جا رہا ہے کہ جو کافرین اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، جب رخصت ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، روح نکل جاتی ہے، تو یہ تمنا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں پلٹ کر کے اچھے کام کریں گے۔ قرآن سیدھے منع کرا، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کلّا کہہ کے منع کر دیے گئے۔ لیکن ہم آپ جانتے ہیں نحو و صرف کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم بھی پڑھتے ہیں کہ ما من عام الا وقد خص، ہر عام کے بعد کوئی نہ کوئی تخصیص ہوتی ہے، ہر مستثنی منہوں کو ذکر کرنے کے بعد کوئی استثناء ہوتا ہے۔ بعض امور کلی طور پر بیان کر دیے جاتے ہیں، اس میں سے کچھ استثناء کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید خود قائل ہے اور واقعات تاریخی بھی بتا رہے ہیں کہ بہت سے لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوئے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ بس یوم حشر جو ہے ان کو زندہ کیا جائے گا، مگر خود قرآن ہی ذکر کر رہا ہے، اصحاب کہف کی حیات کا تذکرہ کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام کے زمانے میں امیر المومنین ان کو سلام کیا، اصحاب کہف سے باتیں ہوئی ہیں، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں جس میں مرنے کے بعد انسان زندہ ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے حضرت یحییٰ کو، یا حضرت الیاس کا تذکرہ ہم پڑھ رہے تھے، انہوں نے جناب یونس ابن متیٰ کو زندہ کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے جنازہ آیا تھا، اس کو مر گیا تھا پھر زندہ کیا ہے۔ خود حضرت موسیٰ کا جو واقعہ ہے گائے والا، اس میں مردہ زندہ ہوتا ہے۔ تو بہت سے ایسے موارد ہیں جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ملی ہے، اور آگے کے لیے بھی قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، جسے ہم روایات سے جانتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ربنا امتنا اثنتین، پالنے والے تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی، 2 مرتبہ موت دی۔ یہ خود لفظ بول رہا ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی کے بعد، یعنی موجودہ زندگی کے بعد ایک زندگی اور ہے۔ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، اور تو نے ہمیں 2 مرتبہ حیات دی، ہم آپ ایک مرتبہ پیدا ہوئے، زندگی ملی، اس کے بعد مر گئے، موت۔ دوسری زندگی کہاں ہے؟ دوسری موت کہاں ہے؟ اور قیامت میں فَهَلْ إِلَىٰ سَبِيلٍ مِّنْ خُرُوجٍ، ظاہراً آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کیا پالنے والے کوئی تیسرا چانس ہے؟ یعنی میدان محشر میں بعض لوگ کہیں گے پالنے والے 2 موت دی، 2 حیات دی، مگر پھر بھی ہم نہیں سدھرے، جیسے یہاں پہ کلّا کہہ کے منع کیا جا رہا ہے، ویسے میدان محشر میں بھی تیسری بار، اللہ دوسری بار ہوگا کہنے کے اعتبار سے، دوسری بار وہ کہیں گے کہ پالنے والے 2 موت دی تو نے، 2 حیات ہمیں دی، چانس 2 مرتبہ ملا، لیکن ہم نے اپنے امور کو سیدھا نہیں کیا، کیا تیسرا چانس ہے؟ وہاں پہ بھی منع کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ کہیں گے، توجہ، یہ صرف وہ لوگ کہیں گے جو برزخ میں، دوسرے لفظوں میں رجعت کی زندگی گزار چکے ہوں، انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، 2 حیات ہو گئی،
پھر موت آئے گی، دو موت ہو گئی، ایک دنیا میں مرنے کے بعد رجعت سے پہلے، ایک رجعت جو دنیا ہی میں ہوگی اس میں بھی مرنے کے بعد، تو دو حیات دو موت کے بعد بھی وہ طلبگار ہوں گے کہ کوئی چانس ہے قرآن منع کرے گا۔ خیر، گفتگو یہ تھی کہ جب قرآن سیدھے کہہ رہا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب تک برزخ کا سلسلہ ہے؟ قیامت تک۔ تو پھر کیسے بعض لوگ زندہ ہوئے اور آئندہ بعض لوگ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اس کا اجمالی جواب یہ ہے کہ برزخ مدت قبر کو بھی شامل ہے، رجعت کو بھی شامل ہے۔ رجعت میں برزخی ہوگا، امور ہوں گے، لیکن جسم جو ہے ہمارا یہی ہوگا اور اسی طریقے سے جسد ہوگا۔ اور یہ برزخ ضروری نہیں ہے کہ انسان مردہ ہی رہے۔ برزخ کا مطلب کیا ہے؟ حیات ابدی اور دنیا کی زندگی کے بیچ کی مدت، اس مدت میں انسان قبر کے اندر مردہ پڑا رہے، اس کے جسم کے اعضاء منتشر ہو جائیں یا ان اجزاء کو سمیٹ کر کے اس کی شکل دے دی جائے، انسان بنا دیا جائے۔ تو بظاہر ٹکرا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ برزخ کا تعلق میدان محشر تک ہے، تو پھر ان کو زندگی کیسے ملے گی؟ جواب صرف اتنا ہے کہ استثناء ہے، جیسے اصحاب کہف کے لیے استثناء، بنی اسرائیل کے اس زمان کے لیے استثناء، اماموں کے زمانوں میں جو زندہ ہوئے چاہے جانور چاہے انسان ان کے لیے استثناء، ویسے رجعت کی زندگی مومنین مخلص اور مشرکین و ظالمین مخلص کے لیے ہوگی۔ مخلص کہہ رہا ہوں، خالص بہتر کہنا، خالص ظالمین بہت زیادہ جبار اور سرکش لوگ ہوں گے ان کو زندہ کیا جائے گا، اور من محض الایمان محض ان کو زندہ کیا جائے گا۔ تو یہ استثناء ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود قبر کی زندگی کو برزخ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے اور برزخ کی زندگی کو قبر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک فرق جو میں پہلے بیان کر رہا تھا وہ بیان کرتے کرتے ذہن سے اتر گیا، وہ یہ ہے کہ کیا فرق ہے قبر کی زندگی، البتہ جو موت ہے قبر کی موت، اور رجعت کی زندگی سے، کیا ان دونوں میں فرق ہے؟ یعنی انسان جو رجعت میں نہیں اٹھایا گیا، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اور جو رجعت میں اٹھایا گیا پھر میدان محشر میں بھی اسے اٹھایا جائے گا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ فرق ایک ہے، وہ یہ ہے، بہت سے فروق ہو سکتے ہیں، جو فرق سامنے ہے وہ یہ ہے کہ قبر میں جب انسان میت کی شکل میں ہوتا ہے اس کی روح کو عذاب دیا جاتا ہے اگر عذاب والا ہے، یا اس کی روح کو خوشیاں و مسرت حاصل ہوتی ہیں اگر وہ مومن ہے۔ رجعت میں جب واپس آئیں گے تو ظالموں کو جسمانی بھی اذیت دی جائے گی، روحانی اذیت تو ملے گی ہی، یہ ایک فرق جو ہے۔ اور وہ روایت جو ہم آگے بھی پڑھیں گے اور اس سے پہلے بھی پڑھی جا چکی ہے، اسی آیت کریمہ کے سلسلے میں کئی اماموں کی روایتیں موجود ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامہ۔ سائل نے پوچھا تھا، عمر ابن یزید صحابی ہیں چھٹے امام کے، انہوں نے برزخ کے بارے میں سوال کیا تھا۔ کیا تھا سوال؟ برزخ کے بارے میں سوال تھا کہ مولا برزخ ہے کیا؟ تو امام نے کہا برزخ وہی قبر ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو کبھی زندہ نہیں کیے جائیں گے قیامت تک، برزخ وہی قبر ہے۔ امام فرماتے ہیں کیسے؟ القبر منذ حین موتہ الی یوم القیامت، قیامت تک۔ اس عبارت میں کلام امام میں برزخ کسے کہا گیا ہے؟ القبر، یعنی خانہ قبر کو، اس 1.5 یا 2 گز کی زمین کو جس میں ہماری میت ہوتی ہے، وہ برزخ سے تعبیر کی گئی ہے، اور کب تک؟ الی یوم القیامت۔ تو واضح ہو گیا قبر کہا جائے چاہے برزخ کہا جائے، دونوں ملا کر کے بات ایک ہی ہوتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ انسان قبر میں معذب ہوتا ہے تو اس کے جسم تو بے حس ہو چکا ہوتا ہے، اس سے اس کا تعلق نہیں، جسم مثالی میں اذیت ہوتی ہے، روح کو اذیت ہوتی ہے۔ اور جب رجعت میں واپس آئے گا اسی برزخی زندگی میں جو استثناء ہے، وہاں پہ روح و جسد دونوں کو سزا اور اذیت دی جائے گی۔ ایک اور روایت جو سورہ مومنین کی 100ویں آیت ہے، اس کے ذیل میں روایت میں اس طرح سے آیا ہے، هو القبر، برزخ وہی قبر ہے،
وَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور قبر ہی میں انسان کو سخت اور دشوار زندگی گزارنی ہے۔ زندگی، معیشہ عیشہ سے ہے، عیش سے ہے، یعنی زندگی۔ تو اس روایت سے کیا پتہ چلا کہ قبر بھی وہی برزخ ہے، برزخ بھی وہی قبر ہے، بس تعبیر الگ الگ ہے۔ انسان کے مرنے سے لے کر کے قیامت آنے تک کی مدت کو تعبیر الگ الگ طریقے سے کی گئی ہے۔ کتنے ایسے لوگ مر گئے جنہیں قبر نہیں ملی، کتنے ایسے لوگ مر گئے فضاؤں میں، کتنے ایسے لوگ دریا میں ڈوب گئے، ان کی لاش مچھلیوں نے اور جانوروں نے کھا لی، قبر ہی نہیں بنی، تو کیا ان کو عذاب نہیں ہوا ہے؟ عذاب ان کو بھی ہوا۔ اس سلسلے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ تو اس لیے امام فرما رہے ہیں سائل کے سوال کے جواب میں کہ مولا یہ برزخ کیا ہے؟ اور بتایا کہ هو القبر، یہ وہی قبر ہے تمہاری۔ وَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ، اسی قبر میں معیشةً ضَنْكًا، تنگ زندگی، دشوار زندگی۔ ایک تو فشار قبر ہے، ایک قبر کا عذاب ہے۔ یہاں امام کہہ رہے ہیں کیا وَإِنَّ لَهُمْ فِيهِ، قبر میں ان بدبختوں کو جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے یا سابقہ انبیاء کے زمانے میں ان کے مذہب کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے سخت اور دشوار زندگی ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، یہ روایت امام سجاد علیہ السلام سے ہے، یہ رحمکم اللہ، واللہ ان القبر لروضۃ من ریاض الجنۃ او حفرۃ من حفر النار، یہ اسی فقرے کے بعد ہے۔ قبر یا تو جنتی باغ ہے یا جہنمی گڈھا ہے، آگ کا جو ہے کی وادی ہے۔ تو امام سجاد ہوں علیہ السلام یا دیگر ائمہ طاہرین رحمۃ اللہ کے لیے کی طرف سے جو روایت اس سلسلے میں وارد ہوئی ہے، برزخ کی تعبیر قبر سے، قبر کی تعبیر برزخ سے، اس لیے ہم اس سے پریشان نہ ہوں کہ آخر وہ لوگ جن کو قبر ہی نہیں ملی ہے کتنے ایسے ہیں، ان کے کیا برزخ نہیں؟ یقیناً برزخ ہے، وہ برزخ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور قبر سے مراد جب انسان دفن کیا جاتا ہے تو وہ جگہ اسے قبر یا قبرستان کہا جاتا ہے، ورنہ جو انسان فضا ہی میں فرض کے لیے اسے سولی دی گئی ہے اور اس کا جسم لٹکتا رہے تو کیا اسے فشار قبر نہیں ہوتا؟ روایت پڑھی جا چکی ہے کہ اسے بھی فشار قبر ہوتا ہے پہلی شب، یعنی کیسے ہوائیں اس کو، اس کی روح کو اذیت دیتی ہیں۔ ہم اس سلسلے میں گفتگو کر چکے ہیں۔ بہت توجہ، یہ جو عبارت قرآن مجید کی تھی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس کے بیان کے بعد اسی طریقے سے ایک آیت اور جو اس مطلب کی تائید کرتی ہے، جو ابھی ہم نے ذکر کیا کہ قبر ہی برزخ، برزخ ہی قبر ہے، اور انسان کو اذیت یا خوشی محسوس جو ہوتی ہے وہ اسی قبر میں، یعنی اسی برزخ میں، یعنی اسی مابین موت و قیامت جو زندگی ہے روح کی مثالی جسم میں، اسی کو سزا یا جزا دی جاتی ہے۔ اس میں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے، دوسری آیت ہے قرآن مجید کی، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لیے سخت زندگی ہے۔ اوپر کیا پڑھا چوتھے امام سے؟ قبر ہی انسان کی برزخ ہے، وَإِنَّ لَهُ فِيهِ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اور قبر ہی میں اس کو سخت اور دشوار زندگی بسر کرنی پڑے۔ تو انسان تو مر چکا ہے، پھر کیوں کہا جا رہا معیشتاً ضنکا، تنگ زندگی؟ مراد فشار قبر اور عذاب قبر اور قیامت تک کافروں، مشرکوں، ملحدوں اور منافقوں کو جو عذاب ہوتا ہے وہ یہاں پہ تعبیر معیشتاً ضنکا سے کیا گیا ہے۔ یہ ایک مطلب۔ دوسرا مطلب جو ہمارے ممبر کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ چھٹے امام اس آیت کریمہ کے ذیل میں فرماتے ہیں، ہے واللہ للنصاب، نون صاد بے اور الف جمع، اس میں نصاب یعنی ناصبیوں کی جمع، بخدا قسم یہ آیت کریمہ ومن اعرض عن ذکری، ذکری سے مراد پیغمبر اسلام کی حدیث ہم برابر سنتے رہتے ہیں، ذکر علی عبادہ لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ، یہاں ملائیے امام
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من اعرض ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری یاد سے منہ موڑ لے گا، فإن لہ معیشۃ ضنکا، اس کے لیے حیات ہے، اور یہ حیات بڑی دشوار اور تنگ ہے۔ مرنے کے بعد کہاں حیات؟ گفتگو ہو رہی کہ میرے ذکر سے اعراض کرے اور اس کے بعد مر جائے، مرنے کے بعد اس کے لیے حیات ہے مگر تنگ۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہیا واللہ للنصاب، ہاں ان کے لیے بھی زندگی ہے دشوار اور تنگ زندگی، بہت زیادہ سزاؤں والی زندگی ہے۔ اور یہ روایت تفسیر برہان کی جلد 5 آخری جلد جو اسی آیت کے ذیل میں بیان ہوئی ہے، صفحہ 195 پر، سورہ طٰہٰ کی آیت میں یہی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی جس میں یہ کہا جا رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں یا واللہ للنصاب، بخدا قسم یہ آیت ناصبیوں کے لیے ہے، دشمنان اہل بیت کے لیے ہے، امیر المومنین سے روگردانی اختیار کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ علی علیہ السلام کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ ہمارے دشمنوں سے یہ آیت مخصوص ہے۔ مخصوص کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہے یہ اس کا تعلق کافروں سے نہیں ہے، ملحدوں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، بلکہ مسلمان منافقوں اور ناصبیوں سے ہے۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو بھی عذاب قبر ہے، لیکن یہاں جو آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہی واللہ للنصاب، تو راوی صحابی سمجھ نہیں پایا، مولا مرنے کے بعد کا یہ تذکرہ ہو رہا ہے، آیت کے سیاق و سباق کے بعد مرنے کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے، میرے ذکر سے اعراض کرنے کے بعد تو پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی بعد تو قیامت ہے، پھر یہ کیسے ان کو سخت اور تنگ زندگی گزارنا پڑے گی؟ کون سی زندگی ہے؟ تب امام نے فرمایا ذاک واللہ فی الرجعۃ، اس آیت کا تعلق جس میں فإن لہ معیشۃ ضنکا کہا گیا ہے، تنگ زندگی، یہ رجعت کی زندگی ہے ہمارے دشمنوں کی۔ میں بیان کر چکا ہوں متعدد مرتبہ درس مکیال میں یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں پہ معیشۃ ضنکا سے مراد یہ ہے کہ ان جباروں کو، خاص طور سے خلفائے بنی امیہ، بنی عباس، عثمانیہ، جتنے بھی ظالم بادشاہ گزرے ہیں دشمنان اہل بیت، ان سب کو زندہ کیا جائے گا اور انہیں سخت سے سخت عذاب اسی دنیا میں جھیلنا ہوگا، اور وہ بہت بری طریقے سے زندگی بسر کریں گے۔ لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کافرین کو، ان مشرکین کو، ان ملحدین کو جو قبر میں دفن ہوئے یا جلا دیے گئے، ان کی لاش جلا دی گئی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کو زندہ نہیں کیا جائے گا، روایت میں ہے یلہا عنہم، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ویسے قبر میں یا جل گئے یا جہاں پہ بھی پڑے ہوئے ہیں انہیں رجعت میں نہیں بلایا جائے گا۔ تو جب انہیں رجعت میں نہیں بلایا جائے گا تو کیا ان کے لیے معیشۃ ضنکا نہیں ہے؟ وہ عذاب قبر ہے جو بیان کیا جا چکا ہے۔ اور اس مطلب کو امام امیر المومنین علیہ السلام نے، توجہ کریں دو بات آپس میں مخلوط نہ ہو جائے، ناصبی، منافقین، جباران کو زندہ کیا جائے گا، روحی عذاب جسم مثالی میں قبروں میں ہو رہا ہے، ان کی روح کو سزا مل رہی ہے، اور حفرۃ من حفر النار یقیناً ہے، روحی سزا، معنوی سزا انہیں دی جا رہی ہے، لیکن برزخ میں زندہ کرنے کے بعد، انہیں زندہ کرنے کے بعد، حیات دینے کے بعد کیا ان کے لیے فائدہ ہے؟ نہیں، پہلے تو روحی عذاب تھا، اب جسمانی بھی عذاب ان کو جھیلنا پڑے گا، سزا دی جائے گی، قتل بار بار کیا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، مومنین ملعونوں کو دوبارہ قتل کریں گے، اور اس سلسلے میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے، واضح ہے۔ اب وہ جو کافرین جنہیں زندہ نہیں کیا جائے گا، وہ مشرکین جنہیں زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کے لیے کیا ہے؟ امام امیر المومنین علیہ السلام ایک خط لکھتے ہیں محمد ابن ابی بکر کو، اس میں یہ فقرہ استعمال کرتے ہیں، ان المعیشۃ الضنک، وہ دشوار زندگی، وہ تنگ زندگی، التی حذر اللہ منہا عدوہ، جس میں اللہ نے اپنے دشمن کو دھمکی دی ہے، تحذیر کیا ہے، ڈرایا ہے، وہ تنگ زندگی عذاب القبر، یہ خبر ہے۔ ان المعیشۃ الضنک التی حذر اللہ منہا عدوہ عذاب القبر، وہ عذاب قبر ہے، مگر یہ عذاب قبر کس کے لیے؟ جو رجعت میں زندہ نہیں کیے جائیں گے، ظالمین اور
دشمنان اہل بیت ان کے لیے ہو رہی ہے، یعنی سارے کافرین، سارے مشرکین، سارے ملحدین کا عذاب اور معیشتاً زن کا عذاب قبر ہے جو مسلسل ان کی روح پر، ان کے جسم مثالی پر ہو رہا ہے۔ واضح ہوئی بات۔ استثناء ہے ان لوگوں کے لیے جو زندہ کیے جائیں گے، جباروں میں سے، ظالموں میں سے، ان کے لیے کیا ہے؟ قبر کا عذاب معیشتاً زن کا تو ہے ہی، رجعت میں بھی انہیں بہت زیادہ مارا پیٹا اور قتل و غارت کیا جائے گا۔ ایک کتاب ہے جناب حر عاملی کی، ایسے تو انہوں نے 60-70 کتابیں لکھی ہیں، سب سے زیادہ معروف وسائل الشیعہ ہے۔ اس کے بعد جو وسائل الشیعہ انہوں نے ظاہراً 20 سال یا 21 سال میں لکھی ہے، جیسے کافی اسی طریقے سے وسائل الشیعہ 20 سال میں انہوں نے جمع فرمائی ہے۔ اور اس وسائل الشیعہ لکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ بہت سی چیزیں چھوٹ گئی ہیں، تو 3 جلد میں اس کا تکملہ لکھا، جس کو الفصول المہمہ فی اصول الائمہ، جی 3 جلد میں ہے۔ یہ استدراک سمجھ لیجئے، اور طبیات اس میں ہے، نوادر بھی ذکر ہوئے، عقائد کے سلسلے میں بھی ذکر کیے، جس کو تکملہ وسائل الشیعہ جانا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گئی حدیث اور فقہ کے حوالے سے، لیکن فقہ کے حوالے سے پوری وسائل لکھنے کے بعد، تکملہ بھی لکھنے کے بعد، دوسرے لفظوں میں ساری احادیث جو تعلق رکھتی تھی فقہ و احکام سے، ان کے اوپر دسترسی اور نظر کے بعد پوری 23 جلدوں کا، 3 جلد یہ اور 20 جلدوں کا خلاصہ لکھا۔ اس خلاصہ کا نام انہوں نے رکھا ہے ہدایت الامہ الی احکام الائمہ علیہم السلام، ہدایت الامت الی احکام الائمۃ علیہم السلام۔ کیا کیا اس میں؟ پوری 20، 22، 23 جلد وسائل اور اس کے تکملے کا خلاصہ کیا ہے، ان روایتوں کو حذف کر کے جو تکراری تھی، اور ان روایتوں کے جو ذکر بھی کی ہیں ان کے سند کو حذف کر کے۔ کیونکہ جناب شیخ حر عاملی چاہتے تھے کہ مومنین اس کتاب کو ہاتھوں میں لیں اور لے کر کے جہاں بھی جائیں سفر وغیرہ میں، کیونکہ وسائل بہت بھاری ہے، وہ نہیں اٹھائی جا سکتی ہے سفر حضر میں، اس لیے انہوں نے پوری وسائل اور اس کے تکملے کا خلاصہ ہدایت الامہ الی احکام نہیں، وہ تو ہے جی، اس میں بھی الی احکام الائمہ ہے، وہ فصول المہمہ فی، آپ نے کیا کہا تھا؟ فی اصول الائمہ تھا، اور یہ بھی 3 جلد ہے، ہدایت الامہ الی احکام الائمہ علیہم السلام۔ تو مثلا ایک باب میں 10 عدد روایتیں ذکر کی، تو 10 روایت میں سے ایک روایت کا انتخاب کیا، ساری روایتوں پہ نظر کے بعد انتخاب کیا، اس کی سند کو بھی حذف کیا، اور پھر اس کو اس کتاب میں رکھا ہے جو پورے وسائل کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، اور بہت جی وہ آیت ہے، یہ آیت ہے، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ ان کی ایک تیسری بہت معروف کتاب ہے الایقاظ من الہجع، جو رجعت کے بارے میں، ٹوٹل رجعت کے بارے میں وہ کتاب، اس میں اس روایت کو نقل کیا اور آیت کے ذیل میں بیان کیا۔ اس کتاب کی خوبی تو ایک تو خلاصہ ہے پوری وسائل کا، پورے کلام معصومین علیہ السلام کا خلاصہ ہے، ادھر ادھر جانے کے بجائے فقہ معثور اہل بیت کے وہ احکام جو انہی سے نقل ہوئے ہیں، اور جناب حر عاملی نے 20-25 سال کے بعد ساری روایتوں پہ نظر کرنے کے بعد لکھا ہے، تو کتنی اہم کتاب ہوگی اور کتنے اہم مطالب اس کے اندر ہوں گے 3 جلد میں۔ اور دوسری خصوصیت جو اس کتاب کی ہے وہ یہ ہے کہ جناب حر عاملی 12 کے عدد سے بہت زیادہ عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اس لیے الایقاظ من الہجع میں بھی اسی طریقے سے، فصول المہمہ میں بھی، اور خاص طور سے اس کتاب میں پوری کتاب کو مرتب کیا 12 فصل پہ، اور پھر ہر فصل میں 12 مقصد وغیرہ ایسے ذکر کیے ہیں، اور 12 چیزیں بیان کی ہیں۔ کتنا مثلا ایک تو روایت کے اوپر پوری دسترس ہو، پھر اس کے بعد انتخاب، جیسے بہت سے لوگوں کی الاثنا عشریات وغیرہ ہے ویسے ہی۔
تو مقدمے میں یہ کہا گیا حاولا کوشش کی جناب حر عاملی نے ان یکون عدد و فصول کل جز، 3 جلد ہے، ہر جلد کی فصلیں عدد و فصول کل جز 12 فصلا، 12 فصل ہے، کیوں؟ تبرکن بعدد الائمۃ ال12 علیہم السلام، ائمہ کے 12 عدد کے لحاظ سے انہوں نے یہ چیز کی۔ اس میں بہت سے معلومات، بہت مفید کتاب ہے، ہونا چاہیے ہمارے پاس، اگر وسائل شیعہ پھر نہیں ضرورت ہے، لیکن خلاصہ فقہ ہے معصور کا بہت عمدہ، جیسے شرائع الاسلام وغیرہ ہے، لیکن اس میں اپنے کلمات ہیں، معصومین کی روایت سے اپنے کلمات ہیں، پوری شرائع احکام ہے، قرآن اور روایات ہے، ویسے ہی یہ کتاب، مگر اس میں خصوصیت کیا ہے کہ متن کلام معصوم کو رکھا ہے، تو اب اسے فقہ معصور بھی معصومین علیہ السلام سے بیان کر سکتے ہیں۔ ہماری بحث سے اس کتاب کا تعلق کیا ہے؟ وہ قبر اور جنازہ اور موت کے حوالے سے جب فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو غسل میت نہیں دیا جائے گا، 12 قسم کے لوگ ہیں جنہیں غسل میت نہیں دیا جائے گا، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں دفن نہیں کیا جائے گا۔ تعلق میرا جو ہے دفن نہیں کیا جائے گا اور قبر میں نہیں اتارا جائے گا، اس سے ہے۔ جناب حر عاملی اس میں فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جو 4 مہینے میں سخت ہو گیا ہے اسے غسل نہیں دیا جائے گا، ویسے ہی لپیٹ کر کے اس کو دفن کیا جائے گا۔ دوسرا، وہ شخص جو معرکہ کارزار میں شہید ہوا ہے، وہاں سے اٹھا کر کے آیا ہو، زندہ ہو، تب اسے غسل دیا جائے گا، یعنی دوسرے لفظ میں شہید معرکہ کو غسل نہیں دیا جائے گا، ویسے دفن کر دیا جائے گا۔ تیسرے، انسان ایسا بیمار ہوا کہ مثلاً فرض کریں جذام ہو گیا تھا، یا جیسے وائرس چلا ہے، کوئی ایسا وائرس آ جائے جس میں انسان کا گوشت وغیرہ گلنے لگے، تو مرنے کے بعد ایسے انسان کو کہ جس کے غسل دینے سے جسم کے ٹکڑے ادھر ادھر ہو جائیں گے، اسے بھی جو ہے غسل نہیں دیا جائے گا۔ یہ حکم ہے، آیات اور آیات بھی ہو سکتا ہے، روایات کے ذیل میں یہ سب انہوں نے بیان کیا۔ چوتھے، وہ شخص جس کے اوپر حد جاری ہونی ہے، قتل ہونا ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خود غسل میت کر لے زندگی میں تاکہ اسے قتل کیا جائے، پھر قتل کے بعد اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ ایسے ہی وہ شخص جس کے اوپر ایسی حد جاری کی جائے گی جس کی وجہ سے وہ مر جائے گا، تو وہاں پہ بھی اس کے لیے ہے کہ پہلے اس کو غسل میت کرایا جائے، پھر اس کے اوپر اس کی حد جاری کی جائے، پھر وہ مرے اور پھر اس کو ویسے ہی دفن کر دیا جائے گا۔ صحیح ہے۔ چھٹے، کافر حربی، مسلمان کے علاقے میں ہے، وہ کافر حربی تھا، ہم آپ اس کو دفن نہیں کر سکتے، غسل نہیں دیں گے، کفن وغیرہ نہیں دیں گے، اس کے افراد ہیں تو وہ لوگ لے جائیں، جلائیں، جو بھی کریں، ہمیں اجازت نہیں ہے کافر حربی کو غسل یا کفن دینے اور دفن کرنے کی۔ مشرک، ملحد، حتیٰ نصرانی وغیرہ کو بھی وہ اپنے افراد، ان کے افراد ہوں گے، وہ اپنے حساب سے دفن کریں گے۔ توجہ کریں، مشرک ملحد کے ساتھ ساتھ اضافہ کیا جا رہا ہے نصرانی کا۔ چھٹے امام کی ایک روایت میں آیا ہے کہ مسلمان کو نہیں چاہیے کہ غیر مسلم کو غسل دے، کفن دے، دفن کرے، اگر ان کے یہاں مرسوم ہو۔ حتیٰ، عبارت میں پوری نہیں پڑھوں گا، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ، ایک مسلمان ہے، مثلا سفر میں جا رہا ہے، باپ مر گیا، وہ مسیحی ہے، اسے اجازت نہیں اسے غسل دینے کی یا کفن دینے کی یا اسے دفن کرنے کی، ویسے میت چھوڑ دیں گے، یا وہ لوگ اس کے ماننے والے جاننے والے ہیں، وہ جس طرح سے چاہیں لے جائیں۔ اگلا شخص ذمی، ایک میں چھوڑ کر کے بیان کر رہا ہوں، ذمی بہرحال کافر ہے، کافر یہودی، ذمی میں اس میں نصرانی اور یہودی دونوں شامل ہو گئے۔ روایت میں نصرانی تھا، اس میں یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ مسلمان مرد جس کو نہلانے والا کوئی نہیں، نہ اس کے رشتہ دار، نہ کوئی مسلمان، نہ اس کے کوئی قریب ترین رحم میں سے رشتہ دار ہیں، تو اسے غسل نہیں دیا جائے گا۔ یعنی فرض کر لیجئے نصرانی لوگوں کی بستی میں ہے اور ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لاک ڈاؤن ہے مثلا، تو اسے کیا، اس کے اوپر غسل، اس کا غسل دینا ہم مسلمانوں کے اوپر جو ہے دور علاقے میں واجب نہیں، وہ لوگ جو ہے ویسے ہی جیسے چاہیں گے دفن کریں گے۔ یہی صورت مسلمان عورت کی ہے کہ اگر مسلمانوں میں ہے لیکن کوئی محرم نہیں ہے تو کیا کپڑے کے اوپر سے غسل نہیں،
اگر محرم بھی کوئی نہیں ہے، کوئی مسلمان عورت نہیں ہے، تو اس کو بھی بغیر غسل کے کفن کے دفن کیا جائے گا۔ جتنے میں محرم اور نامحرم کا مسئلہ ہوگا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگلا مورد، پانی ہی میسر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ غسل نہیں دیا جائے گا، تیمم دے کر کے اس کو دفن کریں گے۔ اور اگر وہ دو غسل جو پانی سادہ پانی نہیں بلکہ سدر اور کافور کا مسئلہ، اگر سدر اور کافور کہیں نہ ملا تب تو کہنے کہ ان کے بدلے میں احتیاط یہ ہے کہ 3 غسل وہی آب قرآ سے ہی دے دیا جائے۔ لیکن اگر اس احتیاط کے اوپر نہیں عمل کرنا، کیونکہ روایت نہیں ہے، اگر احتیاط کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے تو ان کے بدلے میں تیمم دے سکتے ہیں، تو یہ تیمم، نہیں تو ویسے ہی دفن کریں گے۔ نہیں، غسل واجب نہیں ہے، اگر سدر نہیں ہے، کافور نہیں ہے، تو آب سدر آب کافور سے۔ جو میں نے چھوڑ دیا تھا وہ ہماری گفتگو سے تعلق ہے، اور ان میں سے بھی بعض کو دفن نہیں کیا جائے گا، قبر نہیں نصیب ہوگی، جیسے مشرک و کافر وغیرہ کے بیان کیا جا چکا۔ ایک فرد جس کو میں نے چھوڑ دیا تھا وہ باغی، باغی یعنی ترجمہ سرکش کرتے ہیں، ہر سرکش کو باغی نہیں کہا جائے گا، اردو میں ترجمہ بھلے ہی کیا جائے لیکن باغی سے مراد اپنے زمانے کے حجت خدا امام معصوم سے ٹکرانے والا ہے، ان سے لڑنے والا ہے، چاہے وہ امی جان ہو آپ حضرات کی اور چاہے ماموں جان ہو، کوئی بھی ہو، حجت خدا سے ٹکرانے والے کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ دفن کیا جائے گا۔ پکا مسلمان مانا جا رہا ہے، خال المومنین کہا جا رہا ہے، ام المومنین کہی جا رہی ہے، پھر بھی حجت خدا سے ٹکرانے والا، حتیٰ امام امیر المومنین علیہ السلام، میں بیان کر چکا ہوں یہیں درس میں کہ ایک ان کا صحابی، ان کا بیٹا، جوان بیٹا طرف مقابل میں تھا، جلدی جلدی اس کو انہوں نے خاک کے نیچے دفن کیا۔ امام نے ٹوک دیا کہ رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، اس لیے دفن کر رہے ہو، چھوڑو ان کی لاشوں کو۔ تو چاہے وہ صفین کے ہوں، چاہے وہ جمل کے ہوں، چاہے وہ نہروان کے ہوں، کسی ایک لاش کو بھی امام امیر المومنین علیہ السلام نے ہزار مارے گئے، نہ جمل میں، نہ صفین میں، نہ نہروان میں، کسی کو دفن نہیں کیا۔ دفن کر رہے تھے ان کو ٹوکا، منع کیا، رشتہ داری کی بنیاد پہ زمین کے نیچے کر رہا تھا کہ جانور آ کر کے اس کی لاش کو نہ کھائیں، امام نے ٹوک دیا، منع کر دیا۔ اس میں یا تو احکام خاک شفا میں گزر چکا یا نہج البلاغہ کی بحث میں گزر چکا۔ خیر، عنوان کیا تھا؟ باغی، باغی کو بھی نہ غسل دیا جائے گا، نہ کفن دیا جائے گا، نہ دفن کیا جائے گا، نہ قبر اسے دیں گے، قبر میں اسے اتاریں گے۔ اور اس کے اوپر جناب حر عملی نے یہی کے بعد یہ روایت نقل کی ہے، فوراً اس حکم کے بعد روایت نقل کی ہے۔ امام ظاہراً مکہ تشریف لے گئے تھے یا مدینہ ہی وہ ملعون آیا تھا فقیر شام، اس نے کہا اے حسین، ہم نے تمہارے باپ کے شیعہ، اے حسین، میں اس کی طرف سے کہہ رہا ہوں، اے حسین، ہم نے تمہارے باپ کے شیعہ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا، پھر اس کے بعد اس کو کفن دے کر کے دفن کر دیا اور نماز جنازہ بھی پڑھ کے دفن کیا۔ تینوں لفظ پہ غور کریے، کفن کا نہیں ملتا، کفن بھی ہے یا نہیں، شاید کفن بھی اس نے کہا، ہم نے تمہارے باپ کے شیعوں، نام لیا کون؟ حجر ابن عدی کو، جو مرج عذرا پہ شہید کیے گئے، اور ان کے ساتھ ہی 7 یا 14 تھے، 7 اپنی جان بچا کے چلے گئے، بہرحال 7-8 لوگ جو تھے ان کو ہم نے قتل کیا، پھر اس کے بعد کفن دیا، نماز جنازہ پڑھی اور پھر اس کے بعد دفن کر دیا۔ امام نے فرمایا فضحک الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہنسنے لگے، مسکرانے کا لفظ نہیں، فضحک الحسین علیہ السلام، امام ہنسنے لگے۔ فقال خصمک القوم، ماضی کا صیغہ، خصمک القوم مصدر بھی ہو سکتا ہے، تم نے یہ جو کہا ہے اس سے تم محکوم ہو گئے، ایک ترجمہ۔ دوسرے، قیامت کے دن وہ لوگ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، کس کو دفن کیا جاتا ہے؟ مسلمان کو۔ کس کو کفن دیا جاتا ہے؟ مسلمان کو۔ کس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ مسلمان کی۔ یعنی تم ان کو مسلمان سمجھتے ہوئے قتل کر رہے تھے، دفن کر رہے تھے۔ خصمک القوم، قوم تم سے مخاصمہ کرے گی میدان محشر میں کہ جب تم ہمیں مسلمان سمجھتے تھے تو ہمیں قتل کیوں کیا؟ یہ ایک بات۔ اور اگر خصمک القوم کہیں گے تب بھی معنی
फ़र्क नहीं करता, यानी तुमने अपना दुश्मन बना लिया इस कौम को जिनको कत्ल किया और गुस्ल कफन और दफन फराहम किया। उसके बाद इमाम फरमाते हैं लाकिन्ना, तवज्जो, उसने शीअत अबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हमने तुम्हारे बाप के शियों को कत्ल भी किया, गुस्ल नहीं, कफन भी दिया, नमाज जनाजा भी पढ़ी और दफन भी कर दिया। इमाम ने कहा लाकिन्ना लौ कतलना शीअतका, लेकिन हम अहले बैत और चाहे हमारे चाहने वाले मोमिनीन, दूसरे लफ्ज़ों में लाकिन्ना लौ कतलना शीअतका, अगर मैं या हम तुम्हारे शियों को, तुम्हारे चाहने वालों को, तुम्हारे नमकखारों को, तुम्हारे तरफदारों को, तरफदारान मुआविया को नसीहत जहन में आ गई बात तो इसलिए मैंने तरफदारों कह दिया, तुम्हारे चाहने वाले, तुम्हारे मानने वालों को लौ कतलना शीअतका मा कफ़न्नाहुम वला सल्लैना अलैहिम वला कब्बरनाहुम, ना तो तेरे शियों को अगर हम कत्ल करेंगे ना तो ऐसे ही लाश छोड़ देंगे, चील कौआ खाएं, कुत्ते सूअर खाएं, जंगल के जानवर खाएं, जहाँ भी लाश सड़े, ना तो हम उन्हें कफन देंगे, ना नमाज जनाजा पढ़ेंगे, ना उन्हें कब्र के हवाले करेंगे। यानी क्या, यानी तुम्हारे शिया, तुम्हारे चाहने वाले, मानने वाले वो मुसलमान नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि हर मुसलमान, हत्ता फासिक व फाजिर व ज़ानी और क्या क्या 7, 8, 12 चीज़ें जिक्र हुई हैं, चाहे जैसा मुसलमान हो, तुम्हारे बाप का कातिल हो, जितनी भी खबासत रखती हो, हर मुसलमान को गुस्ल कफन देना, दफन करना वाजिब किफ़ाई है। और इमाम कह रहे हैं कि तुम्हारे शियों को ना हम कफन देंगे, ना हम नमाज पढ़ेंगे, ना उन्हें कब्र के हवाले करेंगे। इमाम ने गोया ऐलान कर दिया, ऐ मुआविया, ना तू मुसलमान है और न तेरे चाहने वाले मुसलमान हैं। वल्हम्दुलिल्लाह।